السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتم کے لیے سن 2 ہجری کے واقعات چل رہے ہیں اور اس میں ہم تحویل قبلہ کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں۔ عملی کتاب میں آپ کو کچھ کام دیا گیا تھا، امید ہے آپ نے وہ کام اچھے انداز میں کر لیا ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ عملی کتاب دیکھیں، صفحہ نمبر 59 پر تحویل قبلہ اور روزہ کی فرضیت یہ عنوان ہے۔ آپ نے اس عنوان کے تحت سب سے پہلے تو 5 چھوٹے چھوٹے سوالات تھے اور ان کے آگے جو ہے وہ جواب لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ کام کرنا تھا، بالکل مختصر، تو آپ نے یہ کر لیا ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 میں خالی جگہ ہے جو آپ نے پر کرنی تھی۔ تو عزیز طلباء، یہ 5 خالی جگہ ہیں جو آپ نے مکمل کرنی تھی۔ آپ نے یہ کام اچھے انداز میں کر لیا ہوگا اور اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی عزیز طلباء کرنا ہے۔ اب ہم اپنا آج کا عنوان شروع کرتے ہیں اور آج کا ہمارا عنوان ہے روزے کی فرضیت۔ عزیز طلباء، ہمارے آج کے اہم نکات روزے کی فرضیت اس عنوان کے تحت سب سے پہلا نقطہ ہے روزے کی فرضیت سے متعلق قرآنی آیت۔ عزیز طلباء، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، اس میں اللہ نے ایمان والوں کو روزوں کی فرضیت کا حکم دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیز طلباء، اس آیت میں 2 باتیں جو ہیں وہ اللہ رب ذوالجلال نے بتلا دی۔ ایک تو کہ روزے تم پر بھی ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ معلوم ہوا کہ پہلے بھی کئی امتوں پر روزہ فرض تھا، مگر اس کی کیا کیفیت تھی اور کیا اس کی وضاحت تھی، تو کیا آیا وہ مسلمانوں کے روزوں کی طرح ہی تھے؟ تو اس میں فرق ہے، لیکن یہ تفصیل یہاں مقصود نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ آپ اس کے بارے میں یہاں پڑھیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ روزے کا مقصد اللہ نے اس آیت میں بتایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ عزیز طلباء، یہودی اور عیسائی اہل کتاب جن کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائیں، ان پر بھی روزے فرض تھے۔ یہودیت اور عیسائیت میں روزے، یہودی جو ہے یہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہیں، تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی تو تورات ملنے کی خوشی میں 40 دن کے روزے ان پر فرض کیے گئے تھے۔ اور یہ کب سے کب تک تھے؟ یہ تھے 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 محرم تک۔ یہودیوں نے اپنے مذہب کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر تبدیلیاں کی ہیں اور یہ بڑی تبدیلیوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے 40 دن کی پابندی کو ہٹا کر صرف 10 محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح عیسائی جو ہے ان پر بھی 30 یا 34 دن کے روزے فرض تھے۔ تو عیسائیوں نے بھی اسی طرح یہودیوں کی طرح انجیل کے اندر اور اپنے دین کے اندر جو ہے وہ تحریف کی اور اس میں تبدیلیاں کی۔ تو ان کے جو پوپ بڑے پادری ہیں انہوں نے ان کو روزے میں کھانے پینے کی بھی اجازت دے دی اور یہ کہا کہ روزہ جو ہے وہ صرف خیالات کی حد تک آپ رکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ رسموں کے ساتھ جوڑ دیا کہ جب آپ کوئی توبہ کرنا چاہتے ہوں، کوئی کفارہ ادا کرنا چاہتے ہوں تو بس اس وقت آپ روزہ رکھ لیں۔ اسلام میں
روزے رمضان المبارک کے مہینے میں، یہ سال کا 9واں مہینہ ہے، اس میں 29 یا 30 دن کے روزے جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض ہیں، اور روزوں کا مقصد، فرضیت کا مقصد جو ہے یہ آپ کو بتا دیا جا چکا ہے، تاکہ آپ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اب ہم اس کی بلند خوانی کریں گے اور اس کے بعد عملی کتاب کا کام سمجھیں گے۔ صفحہ نمبر 126 پر روزے کی فرضیت یہ عنوان ہے: ماہ شعبان سن 2 ہجری کے آخری عشرے بمطابق فروری 624 عیسوی میں رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے، اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس آیت کی نزول کے بعد اسی سال مسلمانوں نے پہلی مرتبہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ یہودیت اور عیسائیت میں روزے، یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی روزے فرض تھے۔ یہودیوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملنے کی خوشی میں 40 سال کے 40 روزے فرض کیے گئے تھے، جو 1 ذی الحجہ سے شروع ہو کر 10 محرم الحرام تک ختم ہوتے تھے۔ لیکن احکام بدلنے اور مذہب میں تبدیلیاں کرنے کے ماہر یہودیوں نے اپنے اوپر سے 40 دن کی پابندی اٹھا لی، اور اس کی بجائے صرف 10ویں محرم یعنی عاشوراء کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ عیسائی بھی اپنی کتاب انجیل کے مطابق 34 دن یا 30 دن روزے رکھتے تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا روزہ رسمی ہوتا، وہ اسے کفارہ، توبہ یا ایسے ہی کسی محدود مقصد کے لیے رکھا کرتے تھے۔ یہودیوں کی طرح عیسائی بھی اپنے مذہب میں اور اپنی کتاب میں تحریف کرنے میں ان سے پیچھے نہیں تھے۔ ان کے پوپ بڑے پادری نے انہیں کھانے پینے کی اجازت دے کر حکم دیا کہ وہ روزہ صرف خیالات کی حد تک محدود رکھیں۔ اسلام میں روزہ، اسلام میں ہجری سال کے 9ویں مہینے رمضان مبارک کے مکمل 29 یا 30 دن کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کے مطابق اسلام میں روزے رکھنے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی کے اصطلاحی معنی ہیں برائی اور گناہوں سے بچنا۔ اسلام میں روزانہ 5 وقت کی نمازیں مقرر ہیں، اور سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ 5 وقت کی نماز گناہوں سے بچنے کی تربیت کا عمومی نصاب ہے، اور روزہ گناہوں سے بچنے کی تربیت کا خصوصی نصاب ہے۔ روزے سے متعلق تفصیلی احکامات اور مسائل آپ فقہ کے حصہ میں پڑھیں گے۔ فقہ السیرہ، روزہ کا مقصد تقوی کا حصول ہے، یعنی جس طرح ہم روزے میں کھانے پینے سے صرف اس وجہ سے رکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسی طرح اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہر گناہ کے عمل سے یہ سوچ کر بچ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب عملی کتاب دیکھتے ہیں۔ جی صفحہ نمبر 60 پر ایک ہی سوال ہے آج: یہودیوں اور عیسائیوں کے روزوں اور مسلمانوں کے روزوں میں کیا فرق ہے، اس کی وضاحت کریں۔ یہاں دائیں طرف آپ یہودیوں اور عیسائیوں کے روزے کے بارے میں آپ بتائیں گے، جو پوائنٹ آپ نے آج کے سبق میں پڑھے ہیں۔ مثلا یہودیوں پر جو ہے وہ سال میں 40 دن کے روزے فرض تھے، اور وہ کب سے کب تک اس کو رکھتے تھے؟ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 محرم الحرام تک۔ اور اسی طرح عیسائیوں کے روزے جو ہے وہ اتنے تھے، اور یہ ان کے پوپ پادریوں نے کیا جو ہے روزے کے بارے میں ان کو کہا، اور مسلمانوں کے روزوں کی تفصیل بھی آپ نے یہاں پر لکھنی ہے کہ مسلمانوں پر جو ہے وہ کتنے روزے ہیں اور روزے کا مقصد کیا ہے۔ تو آج کا یہ سوال ہے: یہودیوں اور عیسائیوں کے روزے اور مسلمانوں کے روزے، ایک طرف یہ اور دوسری طرف یہ آپ کا کام ہے، اور آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔